السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو فوٹو شاپ کا انٹروڈکشن بتایا تھا. مثلا فوٹو شاپ کی ویلکم سکرین کی کیا ہوتی ہے، اور ہم نے اگر کوئی نیا پروجیکٹ بنانا ہے تو فوٹو شاپ میں نیا پروجیکٹ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، اس کا سائز ہم کس طرح سے لیتے ہیں. اگر پہلے سے سائز کوئی بنا ہوا ہے، مثلا پری سیٹس ہیں جیسے ویب، موبائل وغیرہ، وہاں سے سائز کو کس طرح سے سلیکٹ کرتی ہیں، اس کے متعلق میں آپ پچھلی ویڈیو میں یہ سارا کچھ بتا چکا ہوں. اور سائز کو ہم نے اپنا کوئی کسٹم سائز بنایا ہوا ہے، بنا کے اسے سیو کیسے کرتے ہیں اس کے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں. اب اس ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ ورک سپیس کیا ہوتی ہے، ہم اپنی ورک سپیس کس طرح سے بناتے ہیں. یہ چیز ہم اوپن کرتے ہیں، یہاں پہ سیو پر آتے ہیں. یہ سیو جو کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے جو اپنا سائز بنایا تھا، مثلا 400 width 200 ہائٹ، ہم اسی سائز پر کلک کر کے اسے ہم ونڈو کو کر لیتے ہیں اوپن. اب جب اسے اوپن جی کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹول بار کی سکرین کچھ اس طرح سے شو ہوتی ہے. اس طرح سے ہوتی ہے. یہاں سے لے کر یہ سکرین، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ ٹوٹل آپ کی ونڈو ورک سپیس کہلاتی ہے. ورک سپیس جہاں پر آپ نے یعنی کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ایریا کینوس کہلاتا ہے. یعنی یہ آپ کے یہ کہلاتا ہے ٹول بار. مثلا جون سے اوزار استعمال کر کے آپ نے کوئی پکچر بنانی ہے، اور یہ ہوتی ہے پراپرٹی بار. یہ پراپرٹی بار اگر ہم نے کوئی بھی ٹول اوپن کیا ہے، ہر ٹول کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہے. پراپرٹیز کہتے ہیں خاصیت کو، خصوصیت کو. اگر میں نے یہ والا، اب یہاں پہ یہ ٹول سلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ٹول سلیکٹ ہے تو یہ اس کی ایک پراپرٹیز ہیں. جیسے یہاں پہ اس پر میں کلک کروں گا تو یہ پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہوگا اب یہ والا ٹول سلیکٹ ہے. جو ٹول سلیکٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہو جاتا ہے گہرا. جیسے یہ سلیکٹ کیا تو اس کا بیک گراؤنڈ گہرا ہو گیا، یہ سلیکٹ کیا تو اس کا بیک گراؤنڈ گہرا ہو گیا. اس کی پراپرٹیز چینج ہو گئی ہیں، یہ پراپرٹیز الگ آ گئی ہیں. جیسے ہم نے یہ کلر والے پر کلک کیا، اس پر اس کی پراپرٹی الگ آ گئی. اس کے متعلق ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک ٹول کے متعلق ڈیٹیل سے ہی پڑھیں گے. اب جب یہ ٹول کی یہ سنگل لائن ہے، یہ والی بہت ہی لمبی لگ رہی ہے کیونکہ میں اسے ٹو لائن کرتا ہوتا ہوں. اب ٹو لائن کرنے کے لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں، ہم اسے یہاں پر جو ایرو سائن بنا ہوا ہے یہاں پر آپ اس پر کلک کر دیں تو یہ ڈبل لائن ہو جائے گی. اب لائن چھوٹی ہوگی، اب یہ کافی ریزنیبل ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی ٹول پر لے کر آتے ہیں کرسر کو، ہمیں ساتھ میں یہ چھوٹی سی ونڈو نظر آتی ہے جس میں ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹول کا کیا مقصد ہے، یہ ٹول کیا کرتے ہیں. اب جیسے اس ٹول پر لے کر آیا، اب یہ ٹول مجھے بتا رہا ہے کہ اس ٹول میں کیا کیا کر سکتا ہوں. اب جیسے اب اس ٹول پر لے کر آیا، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس ٹول میں کیا کیا کر سکتا ہے. اب یہ اس میں کلر چینج ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس ٹول سے میں کسی پکچرز کے جو کچھ ڈرا کر رہا ہوں اس کے کلر چینج کر سکتا ہوں. اور یہ اس کے متعلق میں نے بتا دیا، یہ ہوتی ہے پراپرٹیز بار. مثلا جو سا ٹول ہم نے اوپن کیا ہے اسی کی پراپرٹیز آ جاتی ہے، اس کی مزید آپشنز آ جاتی ہیں. اور یہ ونڈوز کہلاتی ہے پینل. پینل ایک نہیں ہوتے، پینل مختلف ہوتے ہیں، اور پینل گروپ وائز بھی ہوتے ہیں، پینل سنگل بھی ہوتے ہیں. اب جیسے یہ پینل ہے کلر کا، ٹھیک ہے، اور یہ پینل ہے سویچز
ہم اسے جو باکس میں کلر ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈبے میں کلر ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں سویچز، اور نیچے یہ پینل ہے لیئرز کا. آپ پینل کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، اپنا بھی پینل بنا سکتے ہیں. جیسے یہ آپ نے سویچز اٹھا کے آپ یہاں پر آپ کر دیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ اسے سویچز کو اٹھا کے اس کے ساتھ ملا دیں، یا سویچز کو آپ اٹھائیں اور یہاں پر آپ ملا دیں. پھر آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہ والا سویچز ہو جائے گا اوپن. اب سویچز کو یہاں سے دوبارہ ملانا ہے تو آپ جب اس کے اوپر ڈریگ کر کے لے کر جائیں گے تو یہ والا کیا ہو جائے گا، یہ سلیکٹ ہو جائے گا. اب میں اس پر آ کے اسے چھوڑ دوں گا، اب سویچز دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا. اس کے بعد اگر ہم نے مزید اس میں پینل کو ایڈ کرنا ہے، یہاں پہ ونڈوز پر کلک کرتے ہیں، یہ والے ہمارے سارے پینل ہیں یہ والے. اب اس میں سے کون کون سے پینل سلیکٹڈ ہیں جو اوپن ہے، ایک لیئر ہو گیا جنہیں میں دیکھ رہا ہوں جو ایکٹیو ہیں، ایک لیئر ہو گیا، ایک کلر ہو گیا. اگر میں اسے جی سلیکٹ کر لیتا ہوں سویچز کو، اب یہاں پہ کلر والا ہو گیا ختم، کون سا آ گیا، سویچز. اگر ان میں سے میں مزید کوئی دوسرے لینا چاہتا ہوں جیسے یہ گلف والا، یہ والا آ جائے گا، یہ گلف پینل آ گیا. اب میں اسے بھی اسی کے ساتھ میں یہاں پہ اسے ملا دیتا ہوں گلف کو، ٹھیک. ہم ان پینل کے متعلق ایسا ایسا ہم ریڈ کریں گے بیسیکلی یہ گلف کیا ہوتے ہیں، انہیں ہم کہاں یوز کرتے ہیں. اب اگر یہاں پہ میں نے کوئی پینل دیا ہوا ہے، یہاں پہ اگر اسے اوپن کرنا ہے اس پر میں کلک کروں گا، یہ اوپن ہو جائے گا. اور جب اس ایرو پر میں کلک کروں گا تو یہ دوبارہ ہی ادھر چھپ جائے گا. اب اسی طرح اگر میں یہاں پہ اسے کلک کروں اس ایرو پر تو میری سکرین پوری کی پورے جتنے یہ شارٹ ہوں گے، یہ والے شارٹ وہ سارے کے سارے ہو جائیں گے اوپن. اب میں اس پر کلک کر کے اسے سب کو ہی کلوز کر سکتا ہوں. اگر اس پر میں کلک کروں تو میری یہ ونڈوز یعنی اس طرح سے ہو جائے گی، اور یہ میرے پاس جو کینوس ایریا ہوگا یہ زیادہ ہی بڑا ہو جائے گا. اس پر کلک کر کے دوبارہ کلک کریں، اور اس کے بعد جو پینل میں ہے اس پر جب اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں اس پینل کی مزید یعنی آپشنز مل جاتی ہے. جیسے یہ کلر ہے، اس پر کہ اب مجھے یہ کلرز کی مزید آپشن مل رہی ہے، مجھے کس ٹائپ کا کلر چاہیے. جیسے نیو فائل بناتے ہوئے میں نے بتایا تھا گرے اسکیل کا کلر کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بلیک اینڈ وائٹ پکچر بنا رہے ہیں تو ہم گرے اسکیل موڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے بالکل کلر پکچر بنا رہے ہیں پھر ہم RGB موڈ پر کام کرتے ہیں. جیسے میں RGB سلائڈز کروں گا تو یہ میرے پاس RGB کلر آ جائیں گے. RGB جو کلر ہوتے ہیں، R ہوتا ہے ریڈ، G ہوتا ہے گرین، B ہوتا ہے بلو، اور یہ والے نیچرل کلر ہیں جو سورج کے کلر ہوتے ہیں. دنیا میں بیسیکلی 3 کلر ایگزسٹ کرتے ہیں، ریڈ، گرین اور بلو، اور ان 3 کلر سے مل کر باقی کے تمام کلر ملتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کلک کرو گے. اگر میں نے کلر کا سٹائل لینے CYMK، اچھا CYMK کلر ہے، یہ والے کلر پرنٹنگ کے کلر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم نے ویب کوئی بنا رہے ہیں تو ہم یہ ویب کلر چوز کر لیں گے.
یہاں پہ ہم اسی کو ہی کرتے ہیں یو، ٹھیک. اب اگر یہاں پہ میں کلک کروں تو مجھے اس پینل کی پراپرٹیز مل جائیں گی. اگر میں اسے سویچ پر کلک کرتا ہوں تو مجھے اس پینل کی پراپرٹیز مل جائیں گی. اب مزید اس پینل میں یہ والی پراپرٹیز سویچز مجھے کون سے چاہیے، اس پر کلک کروں گا، ریپلیس کرنی ہے. یہ والے سویچز میرے پاس ریپلیس ہو گئے ہیں. جی اگر میں کوئی اور سویچز کرنا چاہتا ہوں، جیسے این پر کلر کروں گا، یہ سویچز یہ والے ہو گئے میرے پاس، یہ والے کلر آ گئے ہیں. ٹھیک. اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو میرا ورک سپیس ہے، میں اس ورک سپیس کو سیو کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں فائل اوپن کروں میں اپنے سیو ورک سپیس پر کلک کروں اور مجھے میرا بنایا ہوا ورک سپیس نظر آ جائے. اب میں اس پر کلک کروں گا، ٹھیک ہے. یہ مجھے سب سے یہاں پہ یہ بٹن نظر آ رہا ہے مینیو ورک سپیس. اب ورک سپیس میں یہ میں نے ایک ورک سپیس سیو کیا ہوا ہے حسن ورک سپیس کے نام سے. اگر میں نے ایک اور ورک سپیس سیو کرنا ہے، میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پہ ہے نیو ورک سپیس. میں اس پر یہ کلک کروں گا، یہاں پہ سیو کر دوں گا مائی ونڈو. ٹھیک ہے، میں نے اسے یہ کر دیا سیو. اب جیسے میں یہاں پر آؤں گا، یہ میرے پاس دو ورک سپیس ہو گیا، ایک ہو گیا مائی ونڈو، ایک ہو گیا حسن. اب جیسے میں نے مائی ونڈو میں یہ والی تبدیلی کر دیا، مجھے یہ والی تینوں چیزیں یہاں پر چاہیے، اور یعنی یہ یہ ہم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ اس طرح سے چاہیے. اب یہاں پہ ورک سپیس میں آتا ہوں، میں حسن پر آتا ہوں. اب حسن والے ورک سپیس میں کیا تھا، یہ والی تینوں چیزیں یہ یہاں پر تھی. میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس وہ والا ورک سپیس آ جائے گا. اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں مائی ونڈو پر تو میرے پاس وہ والا ورک سپیس آئے گا جو آپ نے ابھی ہی ہم نے ایک بنایا ہے. اب اس کی تو سمجھ آپ کو لگ گئی ہوگی کہ ہم نے ورک سپیس اپنا کس طرح سے بناتے ہیں. یہ ٹول ونڈوز کیا ہوتی ہے، یہ پینل کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ایریا ہے ہم اسے کہتے ہیں کینوس، جس پر ہم نے کوئی ڈیزائن بنانا ہوتا ہے. جیسے کوئی پینٹر ہوتا ہے، پینٹر جب کسی بورڈ پر پکچر بنانے لگتا ہے، وہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کا وہ بورڈ کہلاتا ہے، کینوس کہلاتا ہے. اس لیے اس کا نام بھی کینوس ہی دیا گیا، کیونکہ ہم نے اس پر کوئی پکچرز بنانی ہوتی ہے، پکچر ڈرا کرنی ہوتی ہے. اب اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ ہم نے ایمیج کو اوپن کس طرح سے کرنا ہے، ایمیج کو سیو کیسے کرنا ہے.